ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أول العدد والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد غر المیامین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من الآن بسم اللہ الرحمن المودۃ فی القربى صلوات میرا محترم مکرم معظم سامعین گرامی، خوش نصیب ہیں وہ دوست جن کو اس پروگرام میں شریک ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہ عزاداری کے وہ دن ہیں، خاص 9 محرم ہو یا 10 محرم، اس میں حاضری دے کر اپنی تصویر ملائکہ کی مووی میں بنوا کر رسول اللہ کے سامنے جانے کے آپ قابل بن جاتے ہیں۔ دوستو، اگر کوئی کسی کی خوشی میں شریک نہ ہو سکے تو بعد میں منہ لگنے کے قابل رہتا ہے، لیکن اگر کوئی کسی کے جنازے میں نہ آئے پھر یاد رہے کہ وہ موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور پھر وہ ساری زندگی پچھتاتا ہے۔ اور یہ جنازے، یہ ایام ہیں رسول اللہ کے بیٹے کی شہادت۔ تو لہذا کوشش کریں کہ جتنا ہو سکیں ان دنوں میں آپ شریک ہوں ان پروگراموں میں۔ یقیناً ظاہر ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ عاشق رسول تھا، ہے، رہے گا، یہ طے ہے اپنی جگہ پر۔ تھوڑی تھوڑی بھول بھلیاں ضرور ہیں، وہ مجھے بھی علم ہے، آپ کو بھی علم ہے، ایسا نہیں ہے کہ علم نہ ہو جی، لیکن جو کلمہ پڑھتا ہے وہ عاشق رسول تھا، ہے، رہے گا، ورنہ وہ کلمہ نہ پڑھتا۔ کلمہ پڑھنا دلیل ہے کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ رسول اللہ سے۔ وہ کس سے آسرا لگائے بیٹھا ہے؟ شفاعت رسول کا جی، وہ سفارش رسول کا متمنی بنا بیٹھا ہے، دل میں حسرت ہے۔ اور پھر یاد رکھ لو کہ اگر رسول اللہ رو رہے ہوں اور وہ ہنس رہا ہو تو پھر وہ اپنا حساب ہر کوئی اب کر لے کہ پھر رسول اللہ سے شفاعت کا حقدار بنے گا یا رسول اللہ اس سے منہ موڑ لیں گے جی۔ ہاں، لہذا یہ پروگرام ہے، دعائیں بھی کافی ذمہ لگائی گئی ہیں جی۔ یہاں اس حوالے سے مولانا نے بھی گلگت بلتستان اور اس علاقے میں جی سیلاب آیا ہے اور اس سلسلے میں تعاون مولانا موجود ہیں۔ اس سلسلے میں سید رضا عباس اللہ رب العزت ان کو اولاد نرینہ عنایت فرمائے۔ آپ دعا کرتے ہیں سید فتح علی شاہ اللہ ان کو صحت کاملہ عنایت فرمائے جی۔ اور ایک مومن ہے، مومن کا بھائی شاکر عباس، اللہ ان کو بھی اولاد نرینہ بحق کے امام حسین عنایت فرمائے۔ اسد عباس اللہ رب العزت شہادت علی اصغر کے صدقے میں جی 6 سال ہو گئے ان کی شادی کو، لیکن اولاد نہیں ہوئی۔ آپ آمین کہہ دیں، اللہ ان کو اولاد نرینہ عنایت۔ اسی طرح یہ کافی دعائیں ذمہ لگائی گئی ہیں جی۔ سید شاکر حسین شاہ صاحب، سید ثقلین شاہ بخاری صاحب، ان کے دو بھائی سید اظہر شاہ بخاری صاحب، سید نذیر حسین بخاری صاحب، ان جو بہر ہیں اللہ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ ان کی حفاظت فرمائے۔ ان کے والد بزرگوار مرحوم مغفور سید نظر حسین شاہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے جی، بلکہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم
मोहतरम जनाब सैयद एजाज हुसैन बुखारी साहब, अल्लाह इनको सेहत कामला सेहत आजिला इनायत फरमाए। हमारे इसी प्रोग्राम में वो हर साल मुसलसल तशरीफ़ जी लाया करते हैं, अल्लाह उनको सेहत कामला इनायत फरमाए। सैयद वाजिद हुसैन बुखारी, सैयद खावर हुसैन बुखारी, सैयद जुल्फ़कार हुसैन बुखारी जी, मारूफ सैयद जुल्फ़ी बुखारी, अल्लाह इनको मुवफ़्फ़क़ मुअय्यद कामयाब फरमाए, बल्कि आपकी खिदमत के लिए इनको और तरक्की इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे जी फौजी हजरात जो बॉर्डर पे ड्यूटियाँ दे रहे हैं जी, या जो शहीद हो गए हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जो जिंदा हैं अल्लाह उनकी खुसूसी हिफाजत फरमाए। ये सब दुआएं जो हैं जी, और जो इंतज़ामिया बहर खड़ी हुई है और हमारा साथ दे रही है जी, और ड्यूटियाँ देते हैं ये नौजवान जी, या पुलिस है, ये सारी इंतज़ामिया, अल्लाह इनकी खुसूसी हिफाजत बेहक़ शहदाए करबला इनायत फरमाए। इन सब दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। इन्हें मलक गुलाम मुर्तज़ा साहब के लिए भी खसूसी जी, मलक मुर्तज़ा जी, मलक गुलाम मुर्तज़ा वफात पा गए हैं ना, उनके लिए खसूसी दुआ। या अल्लाह मलक गुलाम मुर्तज़ा साहब, या अल्लाह इनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। मेरे अल्लाह ये राही करबला थे, करबला वालों के साथ इन्हें माशूर फरमा। अपनी दुआओं, अपने मरीजों की शफायाबी, अपने मरहूमीन की बख्शिश, शोहदा के दर्जात की बुलंदी, पाकिस्तान की तरक्की के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। जी मेरे मोहतरम सामीन गिरामी जी, मैंने आपके सामने आयत मवद्दत पढ़ी है। आयत मवद्दत कुरान करीम सूरह शूरा है, 25वां पारा है दोस्तों, और सूरह शूरा है, और उसकी आयत 23 है, 23 नंबर आयत है, जिसमें मालिक इरशाद फरमा रहा है कि कुल मेरा हबीब इनसे कह दो, ये जो आ गए हैं ना आपके पास कलमा पढ़ने वाले और कहते हैं कि हम आपको रिसालत की उजरत देना चाहते हैं, और ये दिरहम और दिनार भी साथ उठाए हुए हैं, और कहते हैं अगर दौलत चाहिए तो हाजिर है, अगर किसी आला खानदान में रिश्ता चाहिए तो हाजिर है, अगर आप हुकूमत कहें तो हम आपको अपना हाकिम मानते हैं, और आप चुप हैं और कहते हैं कि अजर रिसालत मैं नहीं मांगता, मेरा मालिक क्या फरमाता है। तो फिर सुन ले मेरा हबीब, कुल अल्लाह का ये हुक्म है, कुल कह दो ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं अजर रिसालत नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरे अहले बैत से मवद्दत रखो। आले रसूल से मवद्दत। दोस्तों ये अजर रिसालत है, मुझे इल्म है आप सब जो है आमिल हैं, आप सब शरीयत के आमिल हैं, जहाँ तक मेरी मालूमात है। मैं कोई 10 साल से ज्यादा यहाँ आ रहा हूँ मुसलसल, हर साल सबसे मिला हुआ हूँ, सब चेहरे मेरे वाकिफ हैं, आशना हूँ, जानता हूँ करीब से कि आप अकीदा मुहकम रखते हैं, आप तौहीद के कायल हैं, आप नबूवत के कायल हैं, आप इमामत के कायल हैं, आप क़ियामत के कायल हैं, अदल इलाही के कायल हैं। जहाँ अकीदा आपका मुहकम है वहाँ आप नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, हज भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, खुम्स भी अदा करते हैं। यकीनन साज़र है आप उसूल और फुरू के आमिल हैं। ठीक है कोई एक आध गाफिल हो तो वो भी बेदार हो जाए, कि वो भी दूर न जाए कि अमल के बगैर कुछ नहीं, खाली दावा काम नहीं देता। मेरा दोस्त अकीदा ठीक हो और साथ फिर अमल हो, लेकिन इसका अजर जो है इसी अमल की उजरत जो है वो मवद्दत अहले बैत है। कोई आदमी अगर अमल तो कर ले शरीयत पर, अकीदा भी रख ले शरीयत का, उसूल और फुरू का आमिल भी बन जाए, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं इसकी पेमेंट अदायगी अजर रिसालत करनी पड़ेगी। और वो क्या है देखकर फरमाया मेरे अहले बैत पंचन पाक से मवद्दत रखो जी, उनके खुशी में खुश नजर आओ, उनकी गमी में मगमूम नजर आओ। नहीं तो फिर याद रख लो पाक पैगंबर जिनकी जबान पे वही का पहरा है, फरमाते हैं अगर किसी इंसान की उम्र हजरत नूह नबी की उम्र के बराबर हो, सारी जिंदगी नमाजें पढ़े, सारी जिंदगी रोजे रखे, हज पैदल चल चल कर करे, ओहद पहाड़ जितना सोना फी सबीलिल्लाह खर्च कर दे, सफा और मरवा के दरमियान शहीद हो जाए, बैतुल्लाह के पास कब्र की दोस्तों उसे जगह
اجر رسالت۔ میرے دوست، یہ اجر رسالت جو طلب کیا جا رہا ہے، ممکن ہے کوئی دوست یہ کہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نے تبلیغ اسلام کی ہے لیکن کسی کو اجر رسالت نہیں ملا، تو پھر آخری رسول سے اللہ نے کہلوایا قل، میرا رسول تو ان سے کہہ دے کلمہ گو سے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اجر رسالت ہے تو مودت اہل بیت۔ وجہ کیا ہے؟ باقی نبیوں کی زندگیوں میں اجر رسالت نہیں۔ مومن امی بتا دو آخری رسول کی زندگی میں اجر رسالت کا سوال بحکم خدا وہ ہے تو کیسے؟ او میرا دوست، جب بھی کوئی مزدور کام کرتا ہے تو اس کام کرنے کے بدلے اس کو اجر ملتا ہے، لیکن کب ملتا ہے؟ کام ادھورا ہو یا کام مکمل ہو۔ اب ذہن بن جائے تو پھر اساس ہو جائے گے۔ حضرت آدم آئے، اسلام کی تبلیغ کی لیکن دین مکمل نہیں۔ حضرت نوح سرکار آئے، دین کی تبلیغ کی پر دین مکمل نہیں۔ چلے آئے حضرت ابراہیم نارے نمرود تک گئے لیکن دین مکمل نہیں، پیغام پہنچایا۔ حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، سارے نبی آئے، حق ادا کر دیا ہر نبی نے، لیکن کام کمپلیٹ نہیں ہوا۔ آخری نبی آئے، کام شروع کیا، توحید بتائی، عدل بتائی، نبوت، قیامت، جی شرافت، غیرت، جی شجاعت، حریت، ہر شے نبی نے تعلیم دی ہے پر دین مکمل نہیں ہے۔ حتیٰ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جی حلال حرام، اصول، فروع، جزیات، کلیات، سب میرے نبی نے اپنی امت کو سکھائے، بتائے، سمجھائے، لیکن دین مکمل نہیں۔ دین کب مکمل ہوا؟ جب یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کی آیت نازل ہوئی اور رسول نے آیت کی تعمیل میں خم غدیر میں اپنے بھائی علی ولی کو بلا کر اس کا ہاتھ بلند کر کے یہ اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین کامل ہو گیا، آج نعمتیں مکمل ہو گئی اور میں آج اللہ اس اسلام سے راضی ہو گیا۔ آئیے میرے محترم سامعین گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دین مکمل ہوا جب علی کی ولایت و حکومت کا اعلان بحکم خدا رسول اللہ نے کیا۔ جی میرا دوست، ممکن ہے کوئی دوست گھبرا جائے کہ آخر دین کمپلیٹ علی کی ولایت سے، یہ شیعہ کیا کہتے ہیں؟ جی نہ میرا دوست، پر محبت سے بسم اللہ یہ جملہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں حضرت موسیٰ نے دین پہنچایا، پر آپ کے ذہن میں ہوگا وہ تورات بدل گئی تھی یا نہ؟ ابھی بھی لاہور سے خریدو، بائبل کی شکل میں چھپی ہوئی ہے، اردو بازار میں ملتی ہے، لیکن آپ پڑھ نہیں سکیں گے، تحریف کر دی، تحریف چینجنگ، اصل کتاب نہ رہی، نقل مطالب اس میں ڈال دیے، اصل مطالب نکال پھینکے۔ حضرت عیسیٰ نے دین پہنچایا ہے یا نہ؟ بتائیں، پہنچایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عظیم نبی، جی آخری، ادھر سے چلے آخری نبی، اس کے بعد ہے ہمارے پیغمبر ختمی مرتبہ، ہمارے نبی آخری ختم مرتبہ۔ جی حضرت عیسیٰ نے کون سی کتاب پہنچائی؟ احکام، جی انجیل، جی تورات حضرت موسیٰ، انجیل حضرت عیسیٰ، جی لیکن وہ بھی خریدیے، اصل شکل میں آج موجود نہیں ہے۔ جو ان کے پیروکار ہیں ان کے پاس بھی کتاب ہے تو تحریف شدہ، تحریف تو سمجھتے ہیں چینجنگ، یعنی اس میں اصل مطالب نکال پھینکے، جعلی سینے گزٹ
جھوٹے مطالب اس کے اندر ڈال دیے گئے، تحریف ہو گئی۔ دین حضرت موسیٰ والا نہ رہا، تب اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا اور فریش دین بھیجا، لیکن حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں نے بھی دین کے ساتھ وہی سلوک کیا۔ شاید آپ کو ٹائم نہیں ہے کہ آپ حضرت موسیٰ کے دین کو پڑھتے جس کو لوگوں نے یہودیت میں بدل دیا، ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور عزیر کو کہنے لگے یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اب بتائیں، توحید عقیدے میں بھی خدا کے بیٹے بنا لیے۔ حضرت عیسیٰ آئے، انہوں نے دین کی تبلیغ کی اور حق ادا کیا حضرت عیسیٰ نے، لیکن خدا کی قسم ان کے امتیوں نے بھی وہی حرکتیں کی، اور جس کا نتیجہ کیا ہوا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ عقیدے کی بات بتا رہا، عقیدہ بدل گیا، اعمال بھی انہوں نے تبدیل کر دیے۔ اب اصلی دین نہ حضرت موسیٰ کا رہا باقی، نہ اصلی دین حضرت عیسیٰ کا رہا باقی، امت میں انہوں نے تبدیل کر دیا۔ اب اللہ نے آخری دین، آخری نبی، آخری کتاب، سید الرسل، امام الانبیاء، وہ دین بھیجا، لیکن خطرہ وہ جو پہلے تھا وہ ہے ابھی باقی یا نہ؟ خطرہ تھا کہ یہ امت بھی کہیں ایسا نہ کرے کہ توحید کے عقیدے میں رد و بدل کر دے۔ اللہ نے دین آخری نبی کے ذریعے اصول، فروع، عقیدہ، عمل جو ہے وہ بھیجا، لیکن خطرہ تھا کہ کہیں یہ اللہ کے جسم کے قائل نہ ہو جائیں، جبکہ قرآن کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں۔ اللہ کا وجود ہے، ہر جگہ ہے، پر اس کا جسم نہیں ہے ہماری طرح، چہرہ ہو، آنکھیں ہو، ناک ہو، زبان ہو، ہاتھ ہو۔ نہ میرا دوست، قرآن میں اگر ید آیا ہے تو اس سے مراد قدرت ہے، وجہ آیا ہے تو اس سے مراد ذات ہے۔ اللہ کا جسم نہیں، اللہ کا وجود ہے۔ اگر جسم ہوا تو وہ ہماری طرح ہو جائے گا۔ خطرہ تھا کہ کہیں اللہ کے جسم کے قائل نہ ہو جائے یہ مخلوق۔ پھر خطرہ تھا کہ کہیں نبی کو بھی اپنے جیسا کہنا نہ شروع کر دیں۔ نہ میں زیادہ کھل کے نہیں کہہ سکتا، یہ آپ کو پڑھنا پڑے گا، تمام فرقے آپ پڑھیں گے تب کھلے گی بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تو دائی اتحاد بین المسلمین ہوں، میں تو وحدت اور ملانے کے لیے جدا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ ذرا آپ کو پڑھنا پڑے گا یہ سارا، کہ خطرہ تھا کہ توحید بدل دیں، خطرہ تھا کہ نبوت میں چینجنگ، عقیدے میں رد و بدل، خطرہ تھا کہ اس کے بعد جو ہے قیامت میں بھی اس عقیدے میں یہ رد و بدل ہو جائے۔ خطرہ تھا رسول اللہ نے نماز پڑھائی ہے اور 23 سال پڑھائی ہے، لیکن کہیں یہ امت اس پڑھنے کے طریقے کو نہ بدل دے۔ خطرہ تھا کہ روزے کے ٹائمنگ میں کہیں امت پیغمبر کی رد و بدل کر کے آگے پیچھے ٹائم نہ کر دے۔ خطرہ تھا کہ حج میں طواف النساء کہیں ختم نہ ہو جائے۔ خطرہ تھا کہ نکاح کے سیغے انکحت موکلتی موکلی علی المہر المالو قبلت النکاح لموکلی علی المہر المالو، کہ سیغے ختم کر کے اسی جگہ پر کوئی اور چیز نہ آ جائے۔ خطرہ تھا کہ طلاق جب پڑھی جائے گی، طالقون کے سیغے کی بجائے خط لکھنے سے طلاقیں شروع نہ ہو جائیں، کہنے سے طلاقیں شروع نہ ہو جائیں، اپنے من گھڑت طریقوں سے طلاقیں شروع نہ ہو جائیں۔ طلاق ہوگی نہیں، وہ نکاح پہلے والا باقی ہوگا، پھر اس کی شادی آگے کر دیں گے، نکاح پہ نکاح ہوگا تو پھر اولاد کیسی پیدا ہو جائے گی۔ خطرہ تھا کہ کہیں اذان میں تبدیلی نہ آ جائے، خطرہ تھا کہیں وضو میں رد و بدل نہ کر دے، ہے پیاری امت پر وضو میں پھر یہ رد و بدل نہ کر دے۔ خطرہ تھا کہ کہیں اعمال میں اس لیے حکم دیا کہ میرا رسول یہ آخری حج ہے، حجت الوداع ہے، آپ نے شریعت کا باغ لگا دیا، آپ نے سارے دین شریعت پہنچا دی، پر آپ تو چلے جائیں گے۔ یہی امت ہے سابقہ امتوں کی طرح، یہ بھی کہیں دین میں تبدیلی نہ کر دیں، کہیں ان کے بھی 73 فرقے نہ ہو جائیں، کہیں ان کے قرآن کے 73 ترجمے نہ ہو جائیں، کہیں ان کے نمازیں طریقے مختلف نہ ہو جائیں۔ سب کلمہ پڑھیں گے پر ہر عمل جدا ہوگا، ہر راستہ جدا ہوگا، تو ان
لم تفعل، اگر آج اعلان نہ کیا ولایت کا جو شریعت کے باغ کی کرے گی کرے گا حفاظت، اگر محافظ رسالت، اگر امام ہادی مرشد اس باغ کے گارڈ کا اعلان نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، یہ کیے ہوئے دین کو بدل دیں گے، یہ بھی حضرت موسیٰ کی امت کی طرح، یہ بھی حضرت عیسیٰ کی امت کی طرح دین میں تبدیلی کر دیں گے، 73 فرقے بن جائیں گے۔ میرا رسول آج محافظ کا اعلان کر دے، ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، قرآن کریم ہے، اگر آج علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو گویا کچھ نہ کیا۔ اگر قریب آ جائیں تو بعد والے آنے والے دوستوں کو تکلیف نہیں ہوگی۔ جی 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 ہاں ہاں، اللہم صلی علی جی جی جی، فاصلہ بھی برقرار رکھیں، کیوں؟ اس لیے کہ جی یہ صحت کے حوالے سے کرونا کے خاتمے کے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ پاکستان کو اس وبا کرونا سے نجات عنایت فرمائے۔ جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ متوجہ رہیے کہ علی کی ولایت کا اعلان، یہ اگر میں پیغام آدھے پونے گھنٹے میں پہنچا سکا تو میرے آنے کا مقصد سجایا ہوا، نہیں تو سمجھ لینا ایک فیل خطیب آیا تھا جی، وہ بیان کچھ کرنا چاہتا تھا، کر نہ سکا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ یہ حکم پیغمبر کو ایسے کیوں؟ میرے دوستو، پیغمبر کو خطاب ہوتا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، ایسے خطاب ہے، لیکن یہاں خطاب ہے ان لم تفعل۔ اٹھاؤ قرآن، سورہ مائدہ ہے، آیت 67 آیت ہے، خود پڑھو، مجھ سے نہ سنو، خود پڑھو۔ یا ایھا الرسول، اے میرا رسول، بلغ ما انزل الیک، پہنچا دے یہ حکم جو نازل ہو چکا ہے۔ ان لم تفعل، اگر یہ حکم نہ پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، ترجمہ کرو اس کا۔ میرا تو دل دکھتا ہے، لیکن حکم خدا کا ہے، اس لیے سر جھکا ہوا ہے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، کہ اگر میرا رسول آپ نے یہ حکم پریکٹیکلی، زبان سے بھی نہیں، پریکٹیکلی ہاتھوں سے بلند بھی کرو، دکھاؤ بھی، سمجھاؤ بھی، منواؤ بھی۔ یہ کیوں 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 کیوں؟ میں ادنا طالب علم ہوں، آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اگر سب نہیں رکھتے تو آدھا مجمع ایسا ہے جو پڑھا لکھا جو مجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے، تو پھر یہ کیوں خطاب ہے؟ ان لم تفعل، خدا رہا، لمبی تقریر کی ضرورت نیست۔ جی مختصر، کیوں حکم اللہ نے دیا اپنے حبیب کو ان لم تفعل، اگر تو نے پریکٹیکلی فعل عمل نہ کیا، یہ فما بلغت رسالتہ، تو نے رسالت کا کوئی کام نہ کیا، نہ توحید پہنچائی، نہ نبوت پہنچائی، نہ حلال نہ حرام، نہ شریعت، نہ میرا دوست اس کا فلسفہ توجہ کریں۔ فلسفہ یہ ہے کہ میں نے بتایا ہے آپ کو، حضرت نوح سے چلیں، شریعت وہاں سے شروع ہو گئی تھی، حضرت نوح سے، جی جی، اور پہلے اولو العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، پھر شریعت جو لائے حضرت موسیٰ ہے، آپ کو علم ہے، بعد میں شریعت جو لائے آخری حضرت عیسیٰ، اور پھر یہ ختمی مرتبت جو قیامت تک کی شریعت ہے۔ اب یہاں بھی خطرہ ایسے تھا جو نوح کے امتیوں نے اپنی شریعت کے ساتھ کیا، حضرت ابراہیم کے امتیوں نے دی ہوئی شریعت کے ساتھ کیا، حضرت موسیٰ کی امتیوں نے حضرت موسیٰ کی دی ہوئی امت شریعت سے کیا، حضرت عیسیٰ کے امتی یہ انہوں نے شریعت کے ساتھ کیا کیا؟ کتابیں بدل دیں۔ یہاں بھی خطرہ تھا کہ کہیں قرآن کو نہیں بدلیں گے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی حفاظت کروں گا، لہذا یہ امت بڑی ٹیلنٹ ہے، یہ قرآن کی آیتوں کو تو نہ بدل سکی، آیتیں جتنی تھیں اتنا ہی رہ گئی، ذرا سمجھنا، آیتیں نہ گھٹا سکی یہ امت آخری، اور نہ آیتیں بڑھا سکی
یہ تو نہ کر سکی، لیکن ٹیلنٹ تھے، کوئی اپنی کارنامہ بھی تو انہوں نے دکھانا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایسے کیا کہ قرآن کے ترجمے بدل دیے۔ آیتوں کو نہ بدل سکے پر قرآن کے ترجمہ، ٹرانسلیشن، قرآن کچھ کہتا ہے اور یہ قرآن کے ساتھ یہ ہو گیا ہے۔ ابھی پتہ نہیں آپ کے علاقے میں نہیں ہوگا کہ شاید سارے مسلمان ایک طریقے سے نماز پڑھتے ہوں گے، ایسے ہے نا میرے خیال میں، مجھے زیادہ معلوم نہیں ہے، میں بہت کم آیا ہوں جی ایک دن آتا ہوں اور چلا گیا۔ یعنی اگر 5 مکاتب فکر ہیں تو 5 طریقے سے نماز پڑھی جا رہی ہے۔ جی ابھی ماہ رمضان گزر گیا تو آپ روزہ کھولتے ہوں گے تو سب اذانیں ایک ٹائم پر آتی ہوں گی، کیوں؟ رسول اللہ نے مختلف ٹائموں پر اذانیں کہلوائی تھیں کیا؟ تھوڑا محبت کریں، ذہن پہ زور دیں، گرمی ضرور ہے، میں بھی آپ کا ادنا خادم ہوں۔ جی رسول اللہ ایک ٹائم پہ روزہ رکھتے تھے یا 2 ٹائموں پر؟ ایک ٹائم پہ کھولتے تھے یا 2 ٹائموں پر؟ مبتلات روزہ ایک بتائے یا نہ؟ وہ کچھ اور بتائیں مبتلات، اور یہ روزے کے مبتلات کچھ اور بتائیں، وہ مکروہات کچھ اور بتائیں، یہ مکروہات کچھ اور بتائیں، وہ مستحبات کچھ اور بتائیں، یہ مستحبات کچھ اور بتائیں، یا ایک شریعت بتائی تھی رسول اللہ نے روزے کے متعلق؟ ایک تو ادھر کتنی ہو گئی؟ جی حج میں آ جائیں، مناسک ہوتے ہیں جو حج پہ گئے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جی کوئی جو ہے کندھا نکالے ہوئے ہے، کوئی جو ہے دونوں کندھے ڈھانپے ہوئے ہے، کوئی طواف النساء کر رہا ہے، کوئی طواف النساء نہیں کر رہا۔ جی وہاں حج میں تبدیلی ہوئی پڑی ہے۔ نبی کا ایک حج تھا یا مختلف طریقے حج کے؟ نہ میں سمجھا نہیں پا رہا، میری زبان میں تھوڑی لکنت ہے شاید۔ جی ہاں تو متوجہ کرنا چاہتا ہوں نا آئے کہ اذان رسول اللہ کے دور میں ایک طریقے کی تھی یا مختلف طریقے؟ ادھر مختلف طریقے ہیں یا ایک؟ اب یہ آپ نے سوچنا ہے میرا دوست۔ نبی ابھی یہ امت کا حال دیکھ کر مدینے سے دیکھ رہے ہیں، ادھر بلندی پہ موجود ہیں اور پوری دنیا ان کے سامنے ایسے حاضر ہے جس طرح تیرے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی حاضر، جس طرح تو کلے پہ اوپر چڑھ جاتا ہے پورا شہر دیکھتا ہے۔ رسول اللہ مدینے میں ایک جگہ موجود ہے، وہاں سے پوری امت کا نظارہ۔ تو آپ ذرا بتائیں کہ رسول اللہ خوش ہوں گے کہ میری امت کے نماز کے طریقے اتنے، روزے کی ٹائمنگ اتنی، حج کے مناسک اتنے، زکوٰۃ کے طریقے اتنے، جی ہاں خمس ختم ہو گیا ہے، ہاں فلاں تبدیلی، اذان میں تبدیلی، نکاح میں تبدیلی، جی طلاق میں تبدیلی، ہر جنازے کی تکبیروں میں تبدیلی۔ اور جبکہ یہ ذرا بتائیں نبی وہاں سے دیکھ کر خوش ہوتے ہوں گے یا تھوڑا بولیں تو صحیح؟ میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، تقریریں آپ نے بڑی سن لی، بڑے لوگ بزرگ بھی بیٹھے ہیں، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ تو پھر بتائیے میرا دوست، یہ دین میں جو تبدیلیاں ہو گئی ہیں کیوں؟ کبھی وجہ اس کی سمجھی ہے؟ اور میرا دوست اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ اپنے علم نبوت سے جان رہے تھے، اللہ بھی فرما رہا تھا کہ اپنے اس دین کا محافظ معین کر دے، گارڈ شریعت کے اس باغبان جو باغ لگایا ہے اس کا ایک محافظ دے جا تاکہ کوئی باغ کو بدلے نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک درخت جو ہے اس کی ایک ٹہنی کاٹ دی جائے، وہاں پر ایک اور قلم لگا دی جائے، کچھ عرصے کے بعد ایک اور ٹہنی کاٹ دی جائے، پھر ایک اور قلم لگا دی جائے، پھر کچھ عرصے کے بعد اس کی اصل ایک ٹہنی کاٹ دی جائے اور نقلی شاخ جڑ لگا دی جائے، اور 50 سال جب گزر جائے گا 60 ہجری ہو جائے گی، جو دین نبی نے دیا تھا وہ درخت رہا ہی نہیں۔ یقیناً یہ ضروری تھوڑا ہے کہ مجھے درد ہے، آپ کو بھی تو درد ہے سینے میں کہ ایسے کیوں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کلمہ گو ہیں، آپ عاشق رسول ہیں، آپ عاشق آل رسول ہیں۔
تو میرا دوست یہ خطرہ تھا، ضرورت تھی کہ نبی معین کرے ایسے راہبر جو نبی جیسے ہوں، نبوت کے علاوہ، رسالت کی صفت کے علاوہ، باقی باتوں میں وہ نبی جیسے ہوں، علم میں ہوں تو نبی جیسے، علم میں ہوں تو علی جیسے، شجاعت میں ہوں تو علی نبی جیسے، سخاوت میں ہوں تو نبی جیسے، ایسے راہبر ہوں جو عصمت میں نبی جیسے، جیسا نبی ویسا اس کا وسیع۔ دوستو ضرورت اس بات کی تھی، اس لیے نبی کریم نے جب یہ آیت اتری، دوستو سن تو لو، مانو نہ مانو وہ تمہاری مرضی، آزادی ہے، جبر نہیں ہے، وما علینا الا البلاغ، ہمارے اوپر نہیں ہے مگر پہنچانا ہے، آپ کو زبردستی پکڑ کر جبرن منوانا غلط، صرف سنانا ہے۔ جب یہ آیت اتری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والے اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اولی الامر کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نبی کے پیارے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت بھی آپ نے سکھائی، اطیعوا الرسول آپ نے اپنی اطاعت بھی آپ نے یاد کرائی، لیکن یہ اولی الامر کی اطاعت ہم نہ سمجھ سکے، یہ تیسری ہستی ہے کون؟ فرمایا وہ ایک ہستی نہیں ہے، ہم اوصیائی، وہ میں محمد کے 12 وصی ہیں، اول ہم علی، ان میں پہلا علی ہے، دوسرا حسن ہے، تیسرا حسین ہے۔ نبی سنا رہے ہیں، مسجد نبوی ہے، شہر مدینہ ہے، صحابہ کا مجمع ہے، چپ چاپ ساتھیوں بولو نہ بولو، پسند آئے نہ آئے، ہضم ہو نہ ہو، پر نبی کی تقریر مسجد نبوی۔ آیت کے نزول کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے 12 وصی ہیں، تیسرا حسین ہے، چوتھا زین العابدین ہے، پانچواں باقر ہے، چھٹا جعفر صادق ہے، ساتواں میرا وصی موسیٰ کاظم ہے، او کلمہ گو مجھے رسول برحق ماننے والے سنو، میرا 8واں وصی علی رضا ہے، 9واں وصی محمد تقی ہے، 10واں وصی میں محمد کا یہ علی نقی ہے، 11واں وصی میں محمد کا حسن عسکری ہے، 12واں وصی میں محمد کا جی وہ ہے اسمہو کا اسمی، جس کا نام میں محمد والا ہوگا، جی کنیت ہو کا کنیت ہی، اس کی کنیت بھی میں محمد والی ہوگی، آئے گا تو دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی، یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا، اور ظلم کو نکال کر پیر پھینکے گا، عدل کا علم لہرائے گا، شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیئیں گے، شیر کو جرت نہیں ہوگی کہ بکری پہ حملہ کرے گے۔ خدا میرا دوست جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان تھا، ہے، رہے گا۔ کیوں؟ کلمہ پڑھ کر وہ بتانا چاہتا ہے لا الہ الا اللہ، میں اللہ کو مانتا ہوں۔ کلمہ پڑھ کر محمد الرسول اللہ پڑھ کر وہ سمجھانا اور منوانا اور ملائکہ کو لکھوانا چاہتا ہے کہ میں پاک پیغمبر کی رسالت کا قائل ہوں، ختمی مرتبت کا عقیدہ رکھتا ہوں جی، لیکن جی جتنے فرقے ہیں اسلام کے اپنی جگہ پر وہ ٹھیک ہیں، جن جن سے انہوں نے دین لیا، جو جتنا وہ جانتے تھے انہوں نے وہ علم دیا اور وہ فقہ پڑھائی اور وہ باقاعدہ ایک مکتب بن گیا۔ مجھے حق نہیں ہے کہ میں طنز کروں یا ہٹ کروں، لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں۔ اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے ان ہستیوں سے، ان جی بڑے چوٹی کے امام تھے دنیا کے حساب سے، جی ان اماموں سے آپ نے دین کیوں نہ لیا، شریعت کیوں نہ لی، میں اتنا کہوں گا کہ میں طنز نہیں کرتا، وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے جنہوں نے ان سے علم لیا ہے، میں نے ان سے اس لیے نہیں لیا کہ نبی نے ان کے متعلق کوئی ارشاد نہیں فرمایا۔
میں طنز نہیں کرتا، بے شک وہ اپنی جگہ پر رائٹ ٹھیک ہے، جنہوں نے ان سے لیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ان کی عقل یہ کہتی ہے کہ ان سے لیا جائے تو انہوں نے ان سے لیا، ٹھیک ہے، میرا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ آپ نے ان کو کیوں لیا ہے، کیوں چھوڑا ہے، اور اہل بیت کا دامن آپ نے کیوں پکڑا ہے، تو میں کہوں گا ان کے متعلق نبی نے کوئی حکم صادر نہیں فرمایا کہ ان کے پاس جاؤ، ان سے علم لو، ان سے دین لو، ان سے شریعت لو، لیکن جن سے میں نے علم لیا ہے وہ 12 امام ہیں جن کو اہل بیت رسول کہا جاتا ہے۔ ان کے متعلق نبی نے مختلف مجالس میں کھڑے ہو کر بیٹھ کر، میں نماز کے بعد، نماز سے پہلے، ہر جگہ، رات دن، میدان وطن، ہر جگہ فرماتے تھے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا گھر ہے۔ علم لینا چاہتے ہیں، نہ دائیں جاؤ نہ بائیں جاؤ، بس علی کے پاس آؤ۔ پھر دیکھ کر فرماتے انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اطرت اہل بیت ہے، اور تمہارے ہاتھ قرآن اور اطرت اہل بیت کے دامن میں جب تک رہیں گے، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ کیا معنی جدا نہیں ہوں گے؟ یعنی جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوں گے، جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں قرآن ہوگا۔ اگر اہل بیت سے کوئی الجھنے کے لیے آ گیا اور لڑائی ہو گئی اور تو پریشان ہو جائے کہ حق ادھر ہے یا حق ادھر ہے، قرآن ادھر ہے یا قرآن ادھر ہے، میں نبی کہہ رہا ہوں علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی مع الحق والحق مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اگر تمہیں حق کی تلاش ہے تو یہ دیکھو کہ علی کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو محترم سامعین، میں زیادہ ٹائم بھی نہ لوں، سمیٹوں اپنے بیان کو اور ٹائم دوں بعد والے پڑھنے والے کو اور پھر یہ آپ تک یہ پیغام پہنچا دوں کہ آؤ ہم نے دین شریعت بعد از پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن سے لیا ہے؟ جن کے متعلق نبی نے حکم دیا ہے اور ہمارا ہاتھ پکڑ کر ان کے ہاتھ میں دیا۔ شاید کچھ دوست جو ہسٹری نہیں پڑھ سکتے یا حدیث و قرآن کا زیادہ مطالعہ ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر پاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ نبی ہمیں بھی بنا وارث کے چھوڑ کر گئے ہیں۔ نہ میرا دوست، حضرت آدم گئے تو پہلے اپنے نائب کا اعلان کیا، حضرت نوح گئے تو پہلے اپنے نائب کا اعلان کیا، وہ نائب اس دنیا سے گیا تو پھر اپنے نائب کا اعلان کیا۔ کوئی نبی اس دنیا سے نہیں گیا جب تک اپنے نائب، اپنے وارث کا اعلان نہ کیا۔ تو کیا خیال ہے اللہ کی سنت میں تبدیلی ہو جاتی ہے کیا؟ آخری نبی گئے تو کیا آپ کو بنا وارث کے چھوڑ دیا؟ نہ سمجھا سکا؟ یہاں بکریاں چرانے والے لوگ ہوں گے آس پاس کے دیہاتوں میں، کیا خیال ہے اگر ان کو اٹک شہر میں جانا پڑ جائے تو پہلے بکریاں کسی کے حوالے کریں گے یا کیا رواج ہے؟ مجھے پتہ نہیں ہے، بتاؤ نا، رہنمائی کرو۔ وہ بکریاں ایسے چھوڑ دیتے ہوں گے اور بس ڈنڈا ادھر پھینکا اور چلے گئے اٹک، گھوم کر شام کو آ جاتے ہوں گے اور پھر بکریاں لے جاتے ہوں گے؟ نہ، وہ کہیں گے کہ نہ، پہلے اس بکریوں کا وہ محافظ معین کرتے ہیں، ہاں کسی کے حوالے اور سپرد کرتے ہیں، پھر وہ اٹک بازار کا رخ کرتے ہیں اور چپ چاپ ساتھیوں بکریوں پر تو احکام تکلیفیہ شرعیہ نہیں ہیں، وہ بکریوں پہ کوئی شے واجب ہو یا ہو حرام یا ہو مکروہ یا مستحب، نہ، یہ آپ انسان ہیں جن پر واجب بھی ہیں، حرام بھی ہے، مکروہ بھی ہے، مستحبات بھی ہے، عقائد بھی ہیں، اعمال بھی ہیں۔ ایک بکریاں چرانے والا 3 گھنٹے کے لیے اپنی بکریوں کو بغیر محافظ کے نہیں چھوڑتا، ہاں تو کیا عالمین کا رسول اپنی امت کو قیامت تک کے لیے بغیر امام اور محافظ کے چھوڑ کر چلے گئے؟ متوجہ کریں جی، یہی بیان کرنا چاہتا ہوں۔
اور یہ واقعہ کربلا کیوں ہوا؟ دنیا نے امامت کو چھوڑ دیا جس امامت کو اللہ نے معین کیا تھا اور رسول اللہ نے اعلان فرمایا تھا۔ یہ کربلا کے لیے آئے، یعنی امام حسین۔ اب کہنے کے لیے تو ہر کوئی کہے گا میں حسینی ہوں، ہر کوئی کہتا ہے، میں نے تو ایسے سنا ہے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو چٹ لکھ کر بھیج دو۔ میں نے ایسے سنا ہے، میں نے آج تک پاکستان میں کوئی ایسا بندہ میں نے نہیں دیکھا، ممکن ہے ہو، پاسبل ہے، لیکن میں نے نہیں سنا کوئی کہے کہ میں دشمن حسین ہوں۔ ہر کوئی کہتا ہے میں حسینی ہوں، لیکن طریقے کا فرق ہے۔ جس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اس کے مد مقابل آنے والے کو چھوڑنا پڑے گا۔ کیا خیال ہے آپ کو؟ اوے بابا، ادھر بھی تنظیمیں ہیں، تحریک انصاف سے کھڑے ہو گئے تو دوسروں کو، پی پی کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو دوسروں کو، نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو دوسروں کو، یا کیا خیال ہے؟ ادھر بھی ادھر بھی، ایک ہاتھ ادھر ایک ہاتھ، کیا خیال ہے؟ اوے بابا، جب ایک جی مسلمانوں سے بھی میں پوچھوں تو وہ یہی کہیں گے، جو خلافت اول کا قائل ہے تو خلافت اول کے دشمنوں کو چھوڑنا پڑے گا، جو خلافت ثانی کا قائل ہے تو اس کے مخالف کو چھوڑنا پڑے گا، خلافت ثالث کا قائل ہے تو اس کے مخالف کو چھوڑنا پڑے گا، جو خلیفہ راشد رابع علی کا قائل ہے اس کے مقابل میں لڑنے والوں کو۔ نہ میں نہیں سمجھا پا رہا، شاید میری آواز میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہوں اور بچے بھی سن رہے ہوں، اور مجھے میرا دوست سارے نبیوں پہ آپ مانتے ہیں نا، یقیناً سب مانتے ہیں، اور آخری نبی پہ مفصل یقین ہے نا، تو پھر آؤ، اگر حضرت آدم کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ کھڑے ہو جاؤ حضرت آدم کے ساتھ، تو کیا خیال ہے؟ پھر آدم سے بھی دوستی اور شیطان سے بھی یارانہ، کیا خیال ہے؟ آدم سرکار کے ساتھ کھڑے ہوں گے، دشمن آدم کو چھوڑنا پڑے گا۔ نوح نبی کی پارٹی میں چلنا چاہتے ہو تو نوح نبی کے دشمن کو چھوڑنا پڑے گا، اور حضرت ابراہیم کا علم اٹھائے ہوئے ہو تو پھر نمرود کو چھوڑنا پڑے گا، حضرت موسیٰ کا علم اٹھا کے موسیٰ کی بات کی ہے تو پھر فرعون کو چھوڑنا پڑے گا۔ توجہ، حضرت عیسیٰ کے ساتھ کھڑا ہے تو عیسیٰ کے دشمن کو چھوڑنا پڑے گا، محمد المصطفیٰ کے ساتھ محمد ہی بن گیا ہے تو پھر ابو لہب کو چھوڑنا پڑے گا، ابو جہل کو چھوڑنا پڑے گا، اور صحیح میں علی والا ہو، علی کا علم اٹھائے گا تو دشمن علی کو چھوڑنا پڑے گا، اور صحیح میں حسنی ہو، حسن کے ساتھ کھڑا ہوگا تو دشمن اور قاتل حسن کو چھوڑنا پڑے گا، اور صحیح میں حسینی ہو، حسین کے ساتھ کھڑا ہوگا تو یزیدیوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ ذرا یہ عقل اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، یہ عقل کیا ہے؟ میری طرف بولیں جی، یہ عقل نعمت ہے، اس کو حدیثوں میں رسول باطنی کہا گیا ہے۔ اس عقل کو، یہ کمپیوٹر ہے، کھولیں اس کو، بند نہ رکھیں، اس کو یوز کریں، ورنہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے کہ کہیں یہ ڈیڈ نہ ہو جائے۔ اسے استعمال کریں عقل کو، عقل بتائے گی حق کہاں ہے باطل کہاں ہے، حق بتائے گی کہ عقل بتائے گی کہ یہ کھوٹ کہاں ہے اور سچ کہاں ہے، یہ عقل بتائے گی کہ کونوا مع الصادقین، نبی بار بار کہتے تھے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور میدان مبالہ میں جب آئے ہیں آگے رسول ہیں، حسن کو انگلی سے لگایا ہوا ہے، حسین کو سینے سے لگایا ہوا ہے، زہرا پیچھے چل رہی ہے، آخر میں علی چل رہے ہیں، پنکن کو میدان میں لا کر بتایا میں نے سچے فقط بتائے نہیں، میں نے سچے آپ کو دکھائے ہیں۔ جی میں محترم سے ادب پھر کہہ رہا ہوں، میں یہ اتحاد وحدت کا قائل ہوں، ہمارے مجتہدین مراجع علماء بزرگان کا حکم ہے سنی شیعوں کو ملاؤ، توڑو نہیں جوڑو،
میری گردن پہ واجب ہے میں بتاؤں، جو شیعہ اور سنی کو لڑاتا ہے نہ وہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، وہ دشمن کا سپاہی ہے۔ انسان کی جس طرح دو آنکھیں ہیں، شیعہ اور سنی ایسے ہیں، مانو نہ مانو وہ آپ کی مرضی، آزاد ہو، میں نے پیغام سنانا ہے۔ جی اس لیے کہ دشمن جب حملہ کرتا ہے نہ وہ یہ دیکھتا ہے یہ سنی ہے یہ شیعہ ہے، نہ وہ کہتا ہے یہ مسلمان ہے۔ پاکستان کی سالمیت اسی میں ہے اور اسلام کا دفاع اسی میں ہے، رسول اللہ کی رضا اسی میں ہے۔ اختلافات رہیں گے، ہیں، ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنا دفاع پیش کرتا رہے، جس کو یہ عقل جو رہنمائی کرے، قرآن سے جو آپ کو درس ملے، حدیث سے جو آپ کو درس ملے، نبی کا جو فرمان سامنے آئے وہ لے لو، لڑو نہیں، جھگڑو نہیں، اور پروپیگنڈے بھی نہیں ہونے چاہیے۔ خدا رہا میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، پروپیگنڈے سمجھتے ہو؟ پروپیگنڈا یہ ہوتا ہے غلط بیانی کسی کے متعلق۔ اسلام منع کرتا ہے اور شدت سے سرزنش کرتا ہے اگر کوئی تہمت لگائے، کوئی الزام بازیاں کرے کسی کے متعلق کوئی تو یہ غلط نسبتیں نہیں ہونی چاہیے۔ شیعہ جو ہیں وہ مشرک ہیں، اللہ کو نہیں مانتے۔ وہ میرا دوست، شیعوں کے کلمے کا آغاز ہی لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے۔ شیعہ نبی کو نہیں مانتے، شیعہ توحید کے بعد گواہی دیتے ہیں، علی کی نہیں دیتے، توحید کے بعد گواہی دیتے ہیں محمد رسول اللہ، اور کہتے ہیں کہ علی غلام ہے نبی کا، علی شاگرد ہے رسول اللہ کا۔ ہم نہیں بڑھاتے علی کو نبی سے۔ اگر کوئی غلط نسبت لگاتا ہے قیامت کے دن اللہ کو وہ خود جواب دے گا، جو حقیقت نہیں وہ غلط بیانیاں ہوں۔ یہ شام غریبہ چولے رات ہوتی ہے، یہ بجلیاں بند ہو جاتی ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ذرا آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھو شام غریبہ اس لیے وہ لائٹیں بند ہو جاتی ہیں کہ شام غریبہ اہل بیت رسول کے کپڑوں کو آگ لگ گئی، خیمے جل گئے، چادریں چھینی، بچوں کو تماچے مارے۔ آیا کرو، دیکھا کرو، پھر غلط نسبتیں نہیں ہونی چاہیے۔ میرا دوست، اس لیے کہنا چاہتا ہوں میں بعض جگہ جاتا ہوں، سنتا ہوں پتہ نہیں ان کی نیت کیا ہوگی، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، کہ شیعہ جو ہے وہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرا دوست، کون ہے جو نبی کے پیاروں کو گالیاں دے؟ میدان بدر میں نبی کے ساتھ دینے والے کون تھے؟ میدان احد میں ساتھ دینے والے کون تھے؟ نبی کے ساتھ ہجرت کر کے آ کر مدینے میں اسٹیٹ مدینہ قائم کرنے والے وہ صحابہ کرام کون تھے؟ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سب برابر نہیں تھے، اس لیے قرآن میں سورہ مومنون بھی ہے، سورہ منافقون بھی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں برابر نہیں ہے۔ اب اس جرم میں ہمارا خون بہایا جائے، یہ انصاف ہے؟ ہمیں قتل کیا جائے، یہ انصاف ہے؟ ہم نے صرف اتنا کہہ دیا سب برابر، خدا کی قسم اتنا بات، کوئی سپیکر پہ نہیں کہتا، میں کہہ رہا ہوں سپیکر پہ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آل رسول اور اصحاب رسول کو ملا نہ دو، کاتی پاتی کر نہ دو، ملاوٹ رلڑ ملڑ نہ کرو۔ فرق ہے، اصحاب نے کلمہ پڑھا ہے اور آل نے کلمہ پڑھایا ہے۔ اس لیے اصحاب کے نام سے ہم بھی آپ بھی کیا کہتے ہو؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ علی کے نام سے آپ بھی ہم بھی کیوں کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ؟ کیوں؟ علی کے نام سے بھی کہہ دو رضی اللہ۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب اس لیے کہ جو ادھر سے ادھر آ گئے اور پھر عاشق نبی بن گئے، مسلمان بن گئے، ان کی سابقہ زندگی کے لیے دعا مانگتے ہیں رضی اللہ کہہ کر۔ لیکن علی تو وہ ہے کہ جس کے لیے نبی نے بھی فرمایا، علی نے بھی فرمایا، علامہ اقبال بھی کہتا ہے مسلم اول علی۔ تو علی وہ ہے کہ آنکھ جھپکنے کی دیر بھی غیر اللہ کے سامنے سر جھکا۔ ہم کہتے ہیں کرم اللہ وجہ، یہ بت پرست نہیں، بت شکن ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ اب اسی جرم میں مارا جائے یا جبرن کسی سے اپنا مسلک منوایا جائے، قرآن یہی کہتا ہے،
قرآن کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، عقل کو استعمال کرو۔ نبی آئے تھے کافروں کو مسلمان بنانے، میں حیران ہوں کیا ہو گیا ہے کہ امت بنا رہی ہے مسلمانوں کو کافر۔ یہ تھوڑے تھوڑے شکوے رنجشیں ہیں دل میں، بھائی کو بھائی سے تھوڑی تھوڑی رنجش کا شکوہ رہا کرتا ہے، اور میں اظہار اس لیے کر رہا ہوں کہ میں سچے دل سے تمام کو بھائی سمجھتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا رہوں گا، لیکن یہ محبت کے درس دو، یہ دراڑیں اگر پڑ گئی ہیں تو ان کو مٹاؤ، اور ایک جس طرح ہم سال بھر اکٹھے ہوتے ہیں اسی طرح محرم میں بھی اکٹھے ہونے چاہیے جی، اور فرق بیان کر دو کہ آؤ سب برابر نہیں۔ شیعہ یعنی حیدر قرار کہتے ہیں اصحاب اصحاب ہیں، آل آل ہیں، پر فرق کر لو کہ ہدیہ لینے والے اور ہیں، صدقہ کھانے والے اور ہیں، کلمہ پڑھنے والے اور ہیں، کلمہ پڑھانے والے اور ہیں، اجر رسالت دینے والے اور ہیں، اجر رسالت لینے والے اور۔ اور میرا دوست اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ بیدار ہیں، اور مجھے اجازت دے دیں یہ دو جملے لے کر کہ اور جس نے توجہ جو رسول سے محبت کرے، آخر والے بولے وہ کون ہے؟ جو رسول سے محبت کرے، لکھو جو رسول سے محبت کریں انہیں اصحاب رسول کہتے ہیں، اور جن سے خود رسول محبت کریں انہیں آل رسول کہتے ہیں۔ میں متوجہ نہیں کر پایا، میں کہتا ہوں سب برابر نہیں ہیں، جو رسول سے محبت کریں انہیں اصحاب رسول کہتے ہیں، اور جن سے خود رسول ان کو آل رسول کہتے ہیں۔ آخر والے چپ ہیں، انہوں نے چپ کی شاید قسم کھائی ہے کہ آج مفت مجلس سنیں گے، نہ نعرہ نہ صلوات۔ آپ کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں، اور میرا دوست جو رسول کو اپنے کندھوں پر اٹھائیں، بولو تو صحیح، ہاں، جو رسول کو اپنے کندھوں پر اٹھائے انہیں اصحاب رسول کہتے ہیں، جن کو خود رسول اپنے کندھوں پر اٹھائے انہیں آل رسول کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ متوجہ ہو گئے، توجہ، جو رسول کے فضائل پڑھیں انہیں اصحاب رسول کہتے ہیں، اور جن کے فضائل رسول پڑھیں انہیں آل رسول کہتے ہیں۔ اور میرا دوست جن کے در پہ جی توجہ، جو رسول کے در پہ رک جائیں انہیں اصحاب رسول کہتے ہیں، جن کے در پہ خود رسول رک جائے انہیں آل رسول کہتے ہیں۔ خدا کا کرے کہ یہ پیغام پہنچے، دنیا کو پتہ چلے کہ فرق کرنا چاہیے، سب کو ملانا نہیں چاہیے۔ اس لیے صحابہ کرام نے انہوں نے بتایا پر ہم نے نہ سمجھا۔ خود صحابہ کرام نے کتنی جگہوں پر جس کے سر پہ تاج امامت دنیا نے سجایا، وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں امام اعظم لولا السنتان لحلق النعمان، اگر 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر صادق کی شاگردی میں گزارے لحلق النعمان، میں ہلاک ہو جاتا۔ جس کے سر پہ تاج خلافت سجایا گیا وہ 70 دفعہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لولا علی لحلق فلاں، اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں، فرق کرو کہ ہلاک ہونے والے اور ہیں اور ہلاکت سے نکالنے والے اور ہیں۔ کاش دنیا متوجہ ہو جاتی تو پھر کربلا میں حسین اکیلا نہ ہوتا۔ جی تاریخ ایسے کہتی، مجھے بتائیں کیا خیال ہے جی؟ یہ مجلسیں یہ شیعوں کی ہیں کیا؟ اگر کسی شیعہ کے ذہن میں ہے تو نکال دیں۔ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے حسین اسی کا محسن ہے، ہر کلمہ کو پر واجب ہے کہ عقیدت کے پھول پیش کرنے کے لیے، رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجلس بھی کرے اور علم حسین بھی اٹھائے۔
اس لیے کہ تعلق رسول سے ہے. جو کہتے ہیں جی ان دنوں میں جی غم نہیں منانا چاہیے، تو پھر میں کہوں گا او سنت رسول پہ عمل کرنے والے ہم سب ہیں. پھر سنو، اگر ان دنوں میں رسول خوشی منا رہے ہیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، اور اگر رسول رو رہے ہیں، آپ کو نہیں بتایا علماء نے، ام سلمہ کہتی ہے امام حسین جب جا رہے تھے تو میں نے وہ مٹی کی شیشیاں دکھائیں کہ حسین یہ 2 شیشیاں تیرے نانا دے کر گئے تھے اور اس میں مٹی ہے، اور تیرے نانا نے کہا ام سلمہ حرم رسول ہے، ام المومنین ہے، حضرت بی بی ام سلمہ. جی اگر جب یہ خون بن جائیں سمجھنا میرا باغ لٹ گیا. کامرہ والے مجھے بتاؤ جی گاؤں سیدن میں آ کر مجلس منعقد کر رہے ہو، عرصہ دے رہے ہو رسول اللہ کو، مجھے بتاؤ جس بی بی کو یہ علم ہو یہ شیشیاں خون بن جائیں گی، کیوں؟ اس لیے کہ سچے رسول نے فرمایا، یقین ہے. تو اس بی بی کو نیند آتی ہوگی، سکون اس کا برقرار ہوگا؟ نہ. تاریخ کہتی ہے سوتی تھی پھر اٹھتی تھی، بے چین تھی یہ ام سلمہ، جس کو حسین کہتے تھے نانی ام سلمہ. کہتی ہے ایک دن میں سوئی ہوئی تھی، دوپہر ڈھل گئی تھی جی، اس وقت میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی زیارت کی اور حسین کے سر پہ امامہ نہیں ہے، اور گرد و غبار جو میں نے دیکھی پیغمبر پر، میں رو پڑی. میں نے ہاتھ باندھ کے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کا امامہ، آپ کی پگڑی آپ کے سر پر نہیں ہے، خیر تو ہے، یہ گرد و غبار کیوں ہے یا رسول اللہ؟ بی بی ام سلمہ کا بیان ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا حسین مارا گیا، میں کربلا سے آ رہا ہوں، یہ گرد و غبار کربلا کی ہے. ام سلمہ میرا چمن لٹ گیا، میرا بار. عزیزدار ام سلمہ کہتی ہے میں تڑپ کر اٹھی تو میں دوڑی اس حجرے کی طرف. اس حجرے میں گئی تو دیکھا کہ وہ جو شیشیاں رکھی ہوئی تھی نا جس میں مٹی تھی جی، اس میں سے تازہ خون ابل کر بہ رہا. مشکات کی روایت ہے، کوئی شیعہ کتابیں نہیں پڑھ رہا، یہ سنی شیعہ سب کتابوں میں درج ہے کہ اس وقت تاریخ ایسے کہتی ہے بی بی ام سلمہ نے رونا شروع کیا، واہ حسین ہائے حسین. بی بی ام سلمہ کہتی ہے وہ میں نے شیشیاں اٹھائیں، میرے رونے کی آواز محلہ بنی ہاشم میں جب پہنچی تو جتنی عورتیں بچ گئی تھیں وہ سب آ گئی. مادر عباس ام البنین بھی دوڑتی ہوئی آ گئی، جو بچیاں نہیں جا سکی تھی وہ بھی آ گئی. اور آگے میں روتی ہوئی، مدینے میں ہمارا اور کون رہ گیا تھا جس کے پاس ہم جاتی؟ ہم نے رخ کیا سیدھا رسول اللہ کے مزار کا. ام سلمہ کہتی ہے وہ خون کی شیشیاں لے کر جب ہم روضہ رسول پر پہنچے، ہم نے وہ شیشیاں خون والی مزار پیغمبر پہ رکھ دیں اور کہا آمدن خیر کی ہو یا رسول اللہ، بیٹا مارا گیا. میں نے دیکھا نبی کا مزار ہل رہا تھا، رونے کی آواز آ رہی تھی. میں نے کہا یا رسول اللہ پرسہ قبول کرو. اتنا جملہ میں نے پڑھ دیا، ایک جملہ اور اضافہ کر دوں اگر اجازت ہو. یا رسول اللہ یہ تو شیشیاں تھیں، کربلا کی مٹی خون بن گئی، آپ رونے لگ گئے، مزار ہلنے لگ گیا. یا رسول اللہ اس وقت کیسے گزری ہوگی جب تیرا ضرب حسین کی گردن پہ چل رہی تھی، زمین کربلا ہل رہی تھی اور حسین کا سر کٹا، سنی شیعہ بھائیوں کے نیزہ پہ بلند ہوا، لوگوں نے تکبیریں بلند کی، حسین کا سر کاٹ کر فتح کے نعرے بجنے لگے، اور عزادارو زمین ہل گئی. اور کتب تاریخ میں لکھا ہے کہ جس پتھر کو اٹھاتے تھے اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا، بیت المقدس میں جس چٹاتی کو ہٹاتے تھے نیچے خون موجود ہوتا تھا. وہ عزادارو تاریخ نے ایسے لکھا کہ وہ ذوالجناح زین ڈھلی ہوئی ہے، باغیں کٹی ہوئی ہے، تیر لگے ہوئے ہیں، اور ترے خیام پہ آیا، امام کی
چھوٹی بچی نے بڑھ کر گھوڑے کی لگام پکڑی اور دیکھ کر کہا یا جواد ابھی میرے بابے کا گھوڑا، مجھے اتنا بتا، میں نہیں بولتی میرا بابا مارا گیا یا زندہ، تیرا خالی آنا میں سمجھ گئی ہوں، زین کا ڈھلنا میں سمجھ گئی ہوں، مجھے اتنے بتا میرے بابے کو کسی نے پانی بھی پلایا تھا؟